थैंक यू सो मच। आप सबका बेहद शुक्रिया। कराची वालों का स्पेशली बेहद शुक्रिया। बहुत सारी जगहों पे मेरा ख्याल है कराची में आज पहली दफ़ा इतना बड़ा और परफेक्ट फूड डे नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सब लोगों का भरपूर तरीके से प्यार देने का मौका मिल रहा है। सेकेंडली उसमें से माशाल्लाह कामरान भाई ने आपसे ट्रेनिंग सेशन शेयर किया, तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मैं ये सोच रहा था कि जिसने मैंने कह रही थी आज लोग मुझे बहुत सारी चीज़ों को आपको शेयर कर दूँ, और मैं कोशिश करूँगा कि आपसे शेयर हो रही कुछ गुड स्टेप्स जो है वो आपको बता दें किस तरह से आप आगे सक्सेस दे सकते हैं, कैसे आप कामयाबी किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। इसमें 2-3 गुजारिशात हैं। मुझे सिर्फ आपकी पूरी वजह चाहिए होगी। उस वजह के लिए एक चीज़ मुझे बिल्कुल बुरी लगती है जब आप मोबाइल पूरे से वीडियो बना रहे हो, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। मैं समझता हूँ कि मैं आपके सामने जिंदा लाइव आया हूँ तो मुझे आप लाइव सुनो, बेस्ट तरीका होता है। क्योंकि जब हम वरना मैं बहुत सारी वीडियोज और बहुत सारी चीज़ें बना के मैं यूट्यूब पे चैनल पे डाल देता, इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि हम कितनी सारी वीडियो को गौर से सुनते और देखते ही आपको पता है ना, राइट? इस वक्त लाइव का मतलब यही होता है कि आप लाइव सुने और आपकी पूरी वजह रहे। जब मोबाइल की तरफ बंदे की टेंशन होती है वो देख रहा होता है अच्छा आपकी सही नहीं बनी है, आवाज़ सही आ रही है नहीं आ रही है, अल्टीमेटली आपकी जो टेंशन होगी वो डाइवर्ट हो जाती है। वो जो आप पूरे तरीके से सीखने के लिए आप यहाँ पर बैठे वो आप नहीं कर पाते। आई एम सॉरी अगर आप किसी को बुरा लगे, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि लाइव सेशन किसी में भी जाए आप, खासकर किसी सियासी सेशन के अलावा, कि उसमें आपको कोई बातें आप सुने बिना तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब आप सीखने की तरह से किसी जगह पे जाए तो अपनी पूरी तवज्जो रखें ताकि आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट हो। ऐसे ही है आज कहाँ से लोग यहाँ बैठे हुए और कराची छठा आप सारे कोई ऐसा मतलब बुलाए नहीं है और आज बुला जाए बाकी सारे दोस्त बुलाए नहीं होंगे क्यों? बड़ा सवाल। मुझे मैं चाहूँगा कि मैं बहुत कम बातें करूँ, मैं आपसे बहुत सारा कुछ सीखने के लिए आया लव, तो मुझे आपसे बहुत सारा कुछ लर्न होगा, सीखना होगा। जब आतो भाई ने बहुत सारी बातें की हैं, मैं आपको एंड ऑफ द साइकिल अपनी स्टोरी भी आपसे शेयर करूँगा कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा। लेकिन अभी मैं ये चाहूँगा कि आप लोगों की तरफ से भी एक रिस्पॉन्स मुझे मिले प्रॉपर, ताकि हम इसको आगे लेके जाए। क्या आप समझते हैं, क्या आपने क्यों आप आई यहाँ पर आज को क्यों प्रेरित किया और आज आप क्यों क्यों बने? आज सीखने आए।
सवालात आपसे क्यों किए, उसके पीछे पूरी एक वजह है। आज हम यहाँ पर आए, जब तक आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा, जब तक आपका ये ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा कि आप लियो में क्यों आए, आप क्या करना चाहते हो, उसको कहाँ पहुँचाना चाहते हो, तब तक आप बड़ी सक्सेस नहीं ले पाएंगे। क्यों मैं यहाँ पर आज मौजूद हूँ कि 5 साल पहले मेरा ऑब्जेक्टिव क्लियर था कि मैं इसको क्यों ज्वाइन करना जा रहा हूँ। अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा, आप काम भी कर रहे होंगे, किसी ने आपको बुला दिया, ज्वाइन कर लिया, लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है, आपको ये पता नहीं है कि आप यहाँ क्यों आए, आपका मकसद क्या है, उस वक्त तक आप बड़ी सक्सेस नहीं ले पाए। हर शख्स कामयाबी चाहता है, हर शख्स सक्सेस चाहता है। हम छोटी सी एक एक्सरसाइज से आज के प्रोग्राम को आगे में लेके चलूँगा, और शायद इससे आपको ये समझ आ जाए कि आप गलती कहाँ कर रहे हो, और इसी के ऊपर बेस करेंगे आगे हमारी सारी चीज़ें। मुझे एक बात बताइए, आज क्या डेट है? 5 अगस्त 2018। 5 साल पहले क्या डेट हो सकती है? 5 अगस्त 2013, 5 साल पहले। जितने भी लोग इस हाल में बैठे हुए सारे जिंदा थे, लेकिन आप जिंदा थे, यहाँ मौजूद हैं। मतलब 5 साल पहले आप सारे लोग जिंदा थे। 5 साल पहले भी आप लोगों के ड्रीम थे, 5 साल पहले भी आप लोगों के ख्वाब थे, 5 साल पहले भी आप लोग चाहते थे कि आपकी सक्सेस बने। ऐसे ही है, 5 साल पहले भी आप लोग कुछ बड़ा चाहते थे। मुझे एक बात बताइए, इन 5 सालों में कितने लोग ऐसे हैं, चाहते तो आप 2013 में भी ऐसे ही थे जैसे आज है, ऐसे ही है। इन 5 सालों में कितने लोग ऐसे जिन्होंने अपनी जिंदगी 100% चेंज कर दी? हाथ खड़ा कर। कितने लोग ऐसे जिन्होंने अपनी लाइफ जहां पर आप 2013 में थे, आज 2018 में खुद को प्लेस करते हैं। देखिए ये बड़ी सीरियस काम। आप 2013 में जहां पर आपने अभी तक बंद नहीं किया हुआ है, नहीं, देखिए मेरी जिंदगी गुजर गई है, मैं 4-4 हज़ार लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ, मुझे एक बंदे का पता होगा कौन क्या हरकत कर रहा है। ये मेरी लाइफ है सर, पिछले 12 साल से ये कर मैं चाहता हूँ आपकी इंटेंशन बेहतर कोर्ट पे बचाने। आप देखिए हुआ क्या, मैंने कैसे बचाना, जब आपकी इंटेंशन डाइवर्ट हुई तो मैंने पहचान लिया, यू आर डूइंग समथिंग एल्स। हालांकि आप फ्रंट से बैठ, आई एम सॉरी पता है, ठीक है। तो होता ये है कि 5 साल पहले देखिए आप लोग सबसे बड़ी कीमती चीज निकाल के यहाँ पर आए, वो पता है क्या है सर? इससे कीमती कोई चीज नहीं है लाइफ। आपको मरते हुए बंदे को देखा कभी आपने? मरते हुए बंदे को उस वक्त उससे कहें, वो ये कहेगा कि मेरी सारी जायदाद, मेरी सारी चीजें ले लो और मुझे 10 मिनट की जिंदगी दे दो। ऐसा ही है, क्योंकि वो जिंदा रहना चाहता है। वो जो जितनी भी जायदाद, जो कुछ भी उसके पास है, जितनी प्रॉपर्टी, शायद वो किसी को हाथ नहीं लगाने देता उससे पहले, लेकिन उस वक्त उसको वो सारी चीजें कुर्बान कर देता कि मुझे इसमें लाइफ चाहिए। Am I right? तो जब तक आप अपनी डायरेक्शन क्लियर नहीं करेंगे, आप अपने वक्त की कदर नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। टाइम इज मनी। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला है कि हम टाइम का बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं। Am I right? तो हमें अपने टाइम का ख्याल रखना चाहिए। मेरा जो क्वेश्चन आपसे था वो ये था कि 5 साल पहले आप सारे लोग जिंदा थे, सबकी ख्वाहिशात थी, सब लोग आगे बढ़ना चाहते थे। इन 5 सालों में कितने आप में से लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर चेंजिंग लेके आए? यानी 2013 में जहां पर आप थे, 2018 में टोटली डिफरेंट है। 2013 में जो आप सोच रहे थे, उनमें से आप 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% आप अचीव कर चुके हैं। कितने लोग ऐसे हैं? क्या वजह है? अच्छा ये बताइए, इन 5 सालों में दुनिया में कितनी चेंज आया है? क्या आपने दुनिया की उस चेंज के साथ खुद की भी उतनी तरक्की की है? सोच तो आप आज भी ऐसे ही रहे। आज से 5 साल बाद क्या होगा? 2023। सर उस वक्त भी कुछ नहीं होना अगर आपने अपनी सोच ना बदली, अपनी थिंकिंग चेंज न की, अपने आप को चेंज न किया। प्रॉब्लम कहाँ थी? कि आप सिर्फ सोच रहे थे, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं थी। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं थी कि आपको कहां जाना है, क्या करना है। ये सबसे बड़ा इशू था, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। जब तक आप चीजों को प्रैक्टिकल शेप में नहीं लेके आएंगे, आप बड़ी सक्सेस नहीं ले पाएंगे। इट्स ग्रांटेड। हम सिर्फ सोचते हैं। मैंने आपकी लाइफ से एग्जांपल क्रिएट की, आप खुद सोचिए ना, जरा सोचिएगा इस सारी बात पे।
وجہ چاہیے آپ کے سارے کہ 5 سال پہلے 2013 میں بھی آپ ڈریم رکھتے تھے, آپ کے خواب سے آپ کچھ کرنا چاہتے تھے, آپ کچھ بڑا سوچ رہے تھے, اور 2018 میں جب آپ پہنچے تو آپ ادھر ہی ہیں. کئی پلاننگ میں تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں بہت پیچھے, اس سے پیچھے ہیں کئی جگہ پہ. کئی لوگوں نے کہا 2013 میں پھر حالات اچھے تھے, اب اور خراب ہو گئے. ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے سال کے اندر. وجہ نہیں ہونا چاہیے, ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. اسی عرصے میں دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی, آپ وہیں پر اسٹک ہیں. وجہ کہ آپ کا جو آبجیکٹو ہے, آبجیکٹو آف لائف ہے, وہ کلیئر نہیں ہے. آپ نے خود کو پلیس نہیں کیا کہ آپ جانا کہاں جا رہے ہیں. آج ایک کام کریں, سب سے پہلے آج ڈیٹ لکھیں اپنے پاس اور تعین کریں کہ 2023 کو خود کو کہاں دیکھنا چاہ رہے ہیں. اپنی پکچر دیکھیں, وہاں پلیس کریں خود کو. سب سے پہلے خود کو پلیس تو کریں وہاں پر. دنیا میں کسی بھی سکسیس کے لیے خود کو کسی جگہ پہ پلیس کرنا بڑا ضروری ہے. خود دیکھیں تو بڑا ڈریم کو دیکھیں کہ آپ خود کو دیکھنا کہاں جا رہے ہیں. جب آپ دیکھیں گے ہی نہیں تو کیسے وہاں پہنچیں گے. آپ صرف خواہشات کرتے ہیں. خواہشات کرنا اور خواہشات کو پریکٹیکل شیپ میں لے کے آنا, یہ دو مختلف کام ہیں. لیو تو ایک ٹول ہے. میں آج وائل لیو پہ بھی بات کروں گا کہ لیو کیوں, لیکن لیو تو ٹول ہے آپ کے پاس. سب سے پہلے آپ اپنا آبجیکٹو تو کلیئر کریں, آپ جانا کہاں جا رہے ہیں. اگر آپ کا آبجیکٹو کلیئر ہوگا نا, لائف کے کسی بھی حصے میں آپ کام کر رہے ہوگے, آپ کو کبھی ناکامی نہیں ہوگی. یہ بات میں بتا دوں آپ کو. لیو تو ایک ٹول ہے, ایک ویکل ہے جس کے اوپر آپ نے پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی تک سفر کرنا ہے. لیکن اصل چیز کیا ہے؟ اصل چیز آپ کا وہ آبجیکٹو ہے. جب آبجیکٹو کلیئر ہوگا تو آپ سب کچھ کر جائیں گے. آبجیکٹو ہی کلیئر نہیں ہے, آپ کو پتا ہی نہیں کہ آپ نے جانا کہاں ہے. مجھے یہ پتا ہی نہیں ہوگا کہ میں نے اسلام آباد جانا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ اسلام آباد نہیں پہنچ پاؤں. جب مجھے پتا ہوگا تو پھر میں اس کے لیے راستے تلاش کروں گا, پھر میں اس کے لیے بیس نکالوں گا کہ مجھے بائی ٹرین جانا ہے, بائی ایئر جانا ہے, بائی روڈ جانا ہے, پیدل جانا ہے, کیا کرنا ہے. پھر میں اس کو سفر کی تلاش کروں گا, اور اس تلاش کرتے ہوئے میں اپنے ڈیسٹینیشن تک پہنچوں گا. لیکن جب میرا آبجیکٹو ہی کلیئر نہیں ہوگا لائف کا, تو میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پاؤں. تو یاد رکھیے, لیسن نمبر 1 یہ ہے آج کی ٹریننگ کا, کہ اگر آپ نے واقعی آگے بڑھنا ہے, آپ واقعی 2023 میں اس حالت میں نہیں رہنا چاہتے, اپنے آپ کو ٹوٹلی چینج کرنا چاہتے, تو اس کے لیے سب سے بنیادی کام پتہ ہے, سب سے بنیادی کام, پہلا کام کیا ہے؟ آج اپنا آبجیکٹو کلیئر کر دیں. آج اپنا یہ پلیسمنٹ کر دیں کہ آپ 2023 میں خود کو کہاں دیکھنا چاہ رہے ہیں, کس جگہ پہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. اینڈ آف دا سیشن اس کو پریکٹیکل ویژوائلائزیشن کے سیشن کے اندر لے کے آئیں گے کہ کس طرح آپ اس کو وہاں کہاں دیکھنا چاہ رہے ہیں. لیکن میں جسٹ آپ کو ایک اس طرف لے کے چلنا چاہ رہا تھا کہ اگر اگلی جتنی ٹریننگ ہے آپ کو سمجھ آ جائے, تو آپ اس کو اس حساب سے دیکھیں گے کہ آپ خود کو پریکٹیکلی کہاں پلیس کر رہے ہیں. سب سے پہلے آپ کا جو بنیادی چیز ہے وہ آپ کی گول ہے کہ آپ لائف میں خود کو کہاں دیکھنا چاہ رہے ہیں. جب آپ کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ آپ لائف میں خود کو کہاں دیکھنا چاہ رہے ہیں, تو آپ کبھی بھی اپنا آبجیکٹو, اپنا وہ جو گول ہے اس کو اچیو نہیں کر سکتے. یہ سب سے بڑا بلنڈر ہے. اور آپ دیکھیں گے جن لوگوں نے 5 سال پہلے کچھ ڈریم دیکھتے تھے اور اس کے اوپر پریکٹیکل عمل بھی کیا ہے, تو اس میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے ڈریم کے اچیو نہیں کر چکے تو پھر ڈریم ہے. لیکن ہم لائف کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہیں, اور وہ کمپرومائز کیا ہوتی ہیں کہ اچھا خیر ہے, ہوا تو ہو جائے گا, اچھا نہ ہوا تو پھر کیا ہے, کوئی بات نہیں. یہ کیجول ایٹیٹیوڈ ہے. یہ کیجول ایٹیٹیوڈ کبھی بھی آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیتا. یہ بات یاد رکھیے. بزنس کے اندر یہ آگے بڑھنے کے لیے آپ کو پروفیشنل ایٹیٹیوڈ چاہیے. وہ پروفیشنل ایٹیٹیوڈ کیا ہے کہ آپ نے ایک لائن کھینچنی ہے, نو بہت ہو گیا, انف از انف, میری اپنی لائف کی یہ اسٹوری ہے. اور یہ بات میں نے سیکھی, جو ایکسرسائز میں آپ سے ڈسکس کی 5 year بیک اینڈ 5 year فارورڈ, یہ میں نے اپنی لائف میں سیکھی. 2006 میں ایک ٹریننگ سیشن میں بیٹھا تھا. وہ ایک پرائیویٹ ٹریننگ سیشن تھا. اس آرگنائزیشن میں کام کر رہا تھا, اس آرگنائزیشن کے سیشن تھا. 25 سے 30 لوگ تھے اس ٹریننگ سیشن میں. اور وہاں پر وہ ٹرینر تھی, ایک فیمیل تھی ٹرینر. انہوں نے ایک کوشچن کیا کہ آپ لوگ خود کو 5 سال بعد اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں. وہ کیونکہ ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن کی ٹریننگ تھی, تو کسی نے کہا جی میں اپنے آپ کو بینک مینیجر دیکھنا چاہتا ہوں, کسی نے کہا اے بی پی دیکھنا چاہتا ہوں, کسی نے کہا یہ دیکھنا چاہتا ہوں, کسی نے کہا یہ. انہوں نے کہا اس سے نکل کے کچھ سوچے نا. ٹرینر نے کہا کہ اس سے نکلیں,
کچھ نکل کے سوچیں کہ آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو میں نے وہاں کہا کہ میں وہاں پر اپنا جو ڈریم جو گول سیٹ کیا تھا کہ میں ٹرینر بننا چاہتا ہوں. آئی لو ٹو ٹرین دا پیپل. اس کے بعد اگلی بات کی یہاں تک تو بات ٹھیک تھی, سمجھ میں آ گئی, ٹھیک ہے میں نے گول سیٹ کیا. اگلی بات بڑی زبردست تھی اور اس بات نے میری زندگی کو ٹوٹلی چینج کر دیا. اور وہ ایک جملہ یہ تھا, روکا. روکا کس نے ہے بھائی؟ آپ جہاں جانا چاہتے ہو کس نے روکا ہے بتا دو. اگر روکا ہے تو وہ صرف آپ کی اپنی ذات ہے جس نے آپ کو روکا ہوا ہے. آپ جہاں جانا چاہتے ہو پلان آؤٹ کرو, یہاں جانا چاہتا ہوں, لکھو کیا کیا چاہیے اس کے لیے, کیسے جانا ہے, کیا مٹیریل چاہیے, کچھ بھی کرنا وہاں پہنچ جائیں گے. لیکن صرف سوچ کے میں روزانہ جا کے خواب دیکھتا ہوں, صبح اٹھتا ہوں, پھر ایسے ہی اپنی کوئی نوکری یا جو کچھ بزنس کرو اس کے اوپر چل پڑتا ہوں, تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. لیکن میں روزانہ خواب دیکھتا ہوں اور ان خوابوں کی تعبیر کے لیے میں ڈیلی اس کے اوپر ورک آؤٹ کرتا ہوں, پلان آؤٹ کرتا ہوں کہ مجھے کہاں پہنچنا ہے, کیا کرنا ہے, اس اپنے ڈریم کو اچیو کرنے کے لیے کیا کیا کرنا ہے, تو پھر میں اس کو اچیو کر جاتا ہوں. لیکن اگر روزانہ میں خواب دیکھتا ہوں, سو جاتا ہوں, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ کبھی بھی اس منزل تک نہیں پہنچے. یقین کریں اسے جملے دے کہ روکا کس نے ہے, بات تو بڑی ٹھیک ہے, روکا کس نے, میں بننا چاہتا ہوں, تو کون روک سکتا ہے مجھے؟ اب مجھے اس کے بعد میں نے کہا مجھے کرنا کیا ہے اس کے لیے. فائن, مجھے ٹرینر بننا ہے, مجھے بہت ساری ٹریننگ لینی ہے, میں نے لرن کرنا ہے وہ ٹریننگ کیسے دیکھتے ہیں, کیسے ٹرین دا ٹرینرز ہوتے ہیں, کس طرح سے آپ بات کرتے ہیں لوگوں سے, کیسے آپ آئی ٹو آئی کنٹیکٹ کرتے ہیں, کس طرح سے آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں, کس طرح سے آپ لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں. پھر اس کے لیے نالج امپروو کرنی ہے, آپ کو پڑھنا پڑے گا, آپ کو بہت ساری بکس پڑھنی پڑیں گی, آپ کو چیزیں دیکھنی پڑیں گی, تاکہ لوگوں کے سامنے آپ واقعی پریکٹیکل شیپ میں چیزیں لے کے آئیں. کیونکہ ٹرینر اور ٹیچر میں جو ڈفرینس ہوتا ہے, ٹیچر سلیبس پڑھاتا ہے, ٹرینر لائف کے ایکسپیرینس سے پڑھاتا ہے. پھر یہ بات یہاں ختم نہیں ہوئی. اب میں نے کہا مجھے اگر سکسیس لینی ہے تو سب سے پہلے خود کو رول ماڈل بنانا ہے. اگر میں سکسیس لوگوں کو پڑھا رہا ہوں تو سر وہ چیز میں زیادہ بہتر پڑھا سکتا ہوں جس کے اوپر میرا اپنا لیول آف بلیو اسٹرانگ ہوگا. میں رائٹ. اگر میرا اپنا لیول, لوگ پوچھیں گے اچھا بات کیا سر ممکن ہے آپ نے یہاں پر کوئی آصف صاحب سے 50,000 روپیہ لیے اور آپ کہا لوگوں کو موٹیویٹ کر دیں, آپ کی اپنی سکسیس اسٹوری ہے, آپ سکسیس کی باتیں کرتے ہیں, میرے پاس کیا جواب ہوگا؟ بات تو ٹھیک ہے, ایسے ہی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ لیول آف بلیو آپ کا ویک ہوتا ہے. آپ جب سکسیس کی بات کریں تو لیڈ بائی ایگزامپل. لیڈر کی جو پہلی کوالٹی ہے لیڈ بائی ایگزامپل. تو میرے ایک لائن کھینچی کہ نو, اپنے آپ سے کمٹمنٹ کی کہ مسٹر لیاقت علی خان ماگرے, اوور از اوور, بہت ہو گیا مذاق زندگی کے ساتھ. اب ایک لائن کھینچو اور بتاؤ 5 سال بعد کہاں پہنچنا چاہ رہے ہو. لائن کھینچ دو, پلان کرو تم کہاں جانا چاہ رہے ہو. کسی نہیں روکا تمہیں. اگر تم اپنی سکسیس کے اندر رکاوٹ ہو تو سب سے بڑی رکاوٹ تم خود ہو, کیونکہ تم صرف ڈریم دیکھتے ہو, پریکٹیکل ایکشن نہیں ہے, اسٹیپس نہیں ہے. اس ڈریم تک پہنچنے کے لیے جو وے آؤٹ ہے اس کے اوپر کام نہیں کر رہے ہو. لہٰذا بھائی ایسے نہیں چلے گا. تو آپ یاد رکھیے, آج جب آپ واپس جائیں تو اپنے ایک گول سیٹ کریں کہ آپ کہاں دیکھنا چاہ رہے ہیں 5 سال میں, اپنے آپ کو کس جگہ پہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. اور سیکنڈلی پھر اس کے لیے آپ کو کرنا کیا کیا, اسٹیپس کون کون سے لے لیں. اس اسٹیپس کے لیے اگر آپ لیو کے ساتھ کام کر رہے ہیں, یہاں پر بے تاشا لوگ ہیں جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے کہ آپ اس میں سکسیس کیسے لے سکتے ہیں. نہیں کر رہے کوئی بات نہیں, آپ کچھ بھی کر رہے ہیں لائف کے اندر, کچھ بھی کر رہے ہیں, اس کے اندر بھی تو آپ کو آگے جانا ہے. کیا وجہ ہوتی ہے؟ ایک بندہ ایک شاپ کھولی ہوتی ہے اور وہ بیچارہ اگلے 5 سال بعد بھی اس کے بعد وہی شاپ ہوتی ہے, 10 سال بعد بھی وہی ہوتی ہے. ایک اور صاحب تھے, انہوں نے بھی 7 شاپ کھولی تھی اور پتا چلا کہ 5 سال بعد ان کی 10 شاپ کھلی ہوئی ہیں. فرق کہاں تھا؟ فرق کہاں تھا؟ آبجیکٹو مجھے نہیں تھا. اس نے ایک کھولی, اس نے کہا بس ایک ہی ہو جائے تو کافی ہے. اس نے سوچا نہیں یہ تو آغاز ہے, اس کو میرے کسی اور جگہ پہ لے کے جانا. ویژن بڑا تھا, اس کا بلیو لیول اتنا اسٹرانگ تھا, اسے پتا تھا میں یہ کر جاؤں گا. تو ہم نارملی جب ڈائریکٹ سیلنگ انڈسٹری کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر فیلئر کی ایک بڑی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمارا جو لیول آف بلیو ہوتا ہے وہ شیکی ہوتا ہے. پتا نہیں ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا, کیونکہ ہمارے ارد گرد مارکیٹ میں اتنی ساری چیزیں ہیں, اتنے سارے فراڈ ہوئے, اتنے سارے غلط کام ہوئے کہ اب ہمیں اپنے آپ ذات کے اوپر بھی یقین نہیں آ رہا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے سر. وجہ کیا ہے کہ ہمارے ساتھ مارکیٹ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہو چکی ہیں. رائٹ مائی پوائنٹ. اب کرنا کیا ہے؟
جو سب سے اہم چیز ہے کہ آج آپ نے اپنا آبجیکٹو کلیئر کرنا کہ آپ کہاں جانا چاہ رہے ہیں. دین اگر آپ لیو کے پلیٹ فارم پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے بعد دوسری جو چیز سب سے بڑی اہم ہے کہ آپ کو اپنی ذات کے اوپر یہ بلیو ہونا چاہیے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں. اب ذات کے اوپر بلیو کیسے آئے گا, لیو کے اوپر بلیو کیسے آئے گا؟ کوئی ایسا تعویذ تو ہے نہیں آپ کو بلا دیا جائے اور آپ کو یقین آ جائے. ایسا ہوتا تو میں یہ ٹریننگ سیشن کی ضرورت نہیں تھی, بلکہ تعویذ لکھ کے میں آپ صاحب کو دیتا اور آپ سب سے کہتا کہ ادھر جب کھانے میں یا پانی پہ جو گول بھی سب کو بلا دینا, بلیو آ جائے گا. ایسا تو پاسبل نہیں ہے. اب بلیو آئے گا کیسے؟ آپ کے پاس کیا چاہیے, کیسے آئے گا بلیو؟ کیا سمجھیں کیسے آئے گا بلیو؟ یقین کیسے آئے گا کہ یہ کام ٹھیک ہے؟ بتا سکیں گے کہ ہم نے بھی کیے. کیا ہوگا, غلط یا صحیح؟ صحیح صحیح ہے. اور ٹریننگ ہم بار بار سکسیس اسٹوری پلاننگ اور کے ساتھ جڑے اور کوئی چیز کیا کرنا نالج. اب تھوڑی تکلیف لا رہے بلیو کس اسٹیجز ہیں. سب سے پہلے انفارمیشن بلیو. آج میں نے آپ کو ایک انفارمیشن دی, لیو ایک کمپنی ہے زبردست ہے بلا بلا بلا, آپ کو انفارمیشن بلیو آ گیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں نے آپ سے کہا باہر آگ لگی ہوئی ہے, آپ اٹھے, آپ نے پردہ سائڈ پہ کیا, آپ نے دیکھا واقعی باہر کیا لگی ہوئی تھی, آگ لگی ہوئی. یہ ایک انفارمیشن آپ کو ملی. اب اس بلیو کے ساتھ جب آپ گئے, آپ جائے کسی کے ساتھ بیٹھے, اس کو پریزنٹیشن دی, اس سے بات کی, نہیں تم غلط کہہ رہے ہو, آگ نہیں تھی باہر وہاں, وہ آگ کی طرح کی کوئی چیز تھی. اب کیا ہوا, آپ کنفیوژن کا شکار ہو گئے. ہاں بات ٹھیک ہے, ایسا ہو سکتا ہے. تو ہوا کیا, چلے تھے اس کو بنانے, اس کے ہو گیا آگے. ایسے ایکشن ہوتا ہے نا. اب یہ آپ کا انفارمیشن تھا. اب دوسرا بلیو کیا ہے, ایک آپ کو انفارمیشن ملی, آپ نے اس کو اسٹڈی کیا. اسٹڈی کیا کیا, آپ اٹھے, آپ کو انفارمیشن ملی, آپ اٹھے, آپ نے جا کے اس کو ڈیپ ٹچ کیا. آپ جب نکلے باہر گئے, وہاں پر نزدیک گئے, اور آپ تھوڑا سا ہاتھ آگے لے کے گئے جہاں آگ لگی ہوئی تھی, تو ایک دم آپ پیچھے ہو گئے. اب جو آپ کی انفارمیشن ملی تھی اس کو آپ نے کنورٹ کیا اسٹرانگ بلیو کے اندر. اب جب میرا اسٹرانگ بلیو ہوگا, اب مجھے یہ بتائیں کوئی آپ سے کہے کہ نہیں آگ نہیں تھی, آگ کی طرح کی کوئی چیز تھی, ایسے تھا ویسے تھا, آپ یقین کریں گے, اب لڑ پڑیں گے اسے کہ ہو ہی نہیں سکتا بھائی, میں خود محسوس کر کے آیا ہوں. یہ آپ کا اسٹرانگ. آپ کسی بھی سکسیس کے لیے, کسی بھی کامیابی کے لیے, کہیں بھی اپنی اچیومنٹ بنانے کے لیے, لائف کے کسی بھی حصے میں, I am not talking about only Leo, I am talking about whole your life. بیکاز میں ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی دوست یہاں بیٹھے وہ لیو کار کو کر رہے ہوں نہ کر رہے ہوں, بٹ وہ لائف کے کسی بھی حصے میں ہوں, وہ وہاں سکسیسفل ہو جائیں. زندگی کے کسی بھی شعبے میں اگر آپ کو سکسیس لینی ہے تو سب سے پہلی بنیادی چیز ہے کہ آپ کے پاس یو ہیو اے اسٹرانگ بلیو اور یو آر سیلف, اپنی ذات کے اوپر. سم ٹائم ہمیں کمپنی کے اوپر بلیو ہوتا ہے, اپنی ذات کے اوپر نہیں ہوتا, پتہ نہیں ہم کر سکیں گے, یہ نہیں کر سکیں. اگر یہ بلیو نہ ہوتا تو میں 2 لاکھ کی نوکری چھوڑ کے یہ نہ کر رہا ہوتا فل ٹائم. جاب بھی اس وقت چھوڑی تھی جب اتنے پیسے نہیں آ رہے تھے یہاں سے, جتنی بھی سیلری لے رہا تھا مہینے کی. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم تو جاب کرتے بڑا ہوتا ہے. میں آپ کو اسٹوری بتاتا ہوں, میں نے جب اسٹارٹ کیا تھا میں جاب کر رہا تھا, جاب بھی ایسی کر رہا تھا, جانے کا ٹائم تھا, آنے کا کوئی ٹائم نہیں تھا, تو ایسی خاصی سیلری لے رہا تھا. ریزن کیا تھی کام کرنے کی, تو میں نے کہا نہیں اگر تو میں جاب کرتا, میرا آبجیکٹو کلیئر تھا. اور نہ پاکستان میں رہتے ہوئے 2-2.5 لاکھ روپیہ 1.5-2 لاکھ روپے تنخواہ لے گا تو وہ کہتا ہے کافی پیسے ہیں نا, ہینڈسم اماؤنٹ نا. ابھی بہت ایک لمیٹڈ کوشچن ہے جو اتنی اچھی سیلریز کے ساتھ موو کر رہے ہیں, ایسے ہی وہ کہتا ہے بندہ کو کام ہی نہ کرے. بٹ مجھے پتا تھا کہ میرے آبجیکٹو کلیئر تھے کہ میں نے ساری زندگی جاب نہیں کرنی, مجھے 5 سال کے اندر اپنے فائنینشیل جو گولز ہیں ان کو اچیو کرنا ہے. دیٹس اٹ. وہ صرف ڈائریکٹ سیلنگ انڈسٹری سے پاسبل تھے, وہ ڈائریکٹ سیلنگ انڈسٹری سے پاسبل تھے کیونکہ میرے پاس اتنا بڑا فائنینس ہی تھا کہ میں بہت بڑا کوئی بزنس وینچر کھڑا کرتا. مجھے یہ پتا تھا کہ ڈائریکٹ سیلنگ انڈسٹری کی پاور یہ ہے کہ ایک دفعہ یا لیوریج مل گئی تو پھر یہاں پر آپ بہت بڑی اچیومنٹ لے سکتے ہیں.
क्योंकि मेरे पास स्टडी थी इसकी, और स्टडी के लिए मेरे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, जैसे आपकी KFC की एग्जांपल है, मैकडोनल्ड की एग्जांपल है, बहुत सारे और जो मल्टीपल बिजनेस हैं जिनके वर्किंग आवर्स मल्टीप्लाई होते हैं, उनके एग्जांपल्स अगर आप रखेंगे ज़हन में तो आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री पूरी समझ आ जाएगी। ये वो लेवल ऑफ बिलीव था जिसने मुझे ये हिम्मत दी कि मैं ये डिसीजन करूं। अब आप क्या समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को? दो बंदे फंसाने, दो बंदे, तो फिर आपको पैसे भी उतने ही आएंगे। अच्छा, जब ये एटीट्यूड, इस एटीट्यूड के साथ हम मार्केट में जाते हैं तो हमें तो पता ही नहीं होता कि इस इंडस्ट्री में हमारा लेवरेज क्या है और हम कितनी बड़ी सक्सेस दे सकते हैं। तो हम फिर 50,000, 10,000, 20,000, 30,000 में भी कहते हैं हमने बड़ा काम किया, बड़े पैसे कमाए। यू अंडरस्टैंड? तो हुआ क्या कि हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं थी। इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव ही क्लियर नहीं था कि हमने जाना कहाँ है, हमने पहुंचना कहाँ है, हमें यहाँ से मिल क्या सकता है। हमारा वो लेवल ऑफ बिलीफ का वही हालत थी कि जो हमने दूर से देख लिया हम कुछ हो सकता है, बट उसको महसूस नहीं किया कि इसमें हो कितना सकता है। इस लेवल ऑफ बिलीफ के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप हमेशा कभी भी बड़ी सक्सेस नहीं ले पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अब ये तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से हटा के मैं एक प्रैक्टिकल बिजनेस के ऊपर आपको लेके आता हूँ। मैंने प्लान किया कि ओके जी मैंने फार्मास्यूटिकल की कंपनी खोल ली। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास उसकी स्टडी नहीं थी, इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मैंने स्टार्ट कर दिया, मेरे दोस्तों से मशवरा किया, इसने कहा नहीं भाई इस चक्कर में पड़ गया भाई, इसमें ये होता है, ये होता है, ये होता है, मैं छोड़ दिया उसको। किसी ने कहा पोल्ट्री फार्म को खोल लो, मैं और चला गया वहाँ पर, मैंने पोल्ट्री फार्म की फिजिबिलिटी बनाई। फिर कोई दोस्तों ने कहा भाई इस चक्कर में इसमें तो 50% लॉस के चांसेस होते हैं, मैंने वो छोड़ दी। फिर किसी ने कहा ये कर दो, मैं उस तरफ चला पड़ा। हुआ क्या कि मैं 3-4 साल से सिर्फ ट्राइयां ही कर रहा हूँ, मैं कर कुछ नहीं पा रहा। वजह क्या कि मेरी अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं है टूवर्ड्स माय गोल। यू गॉट माय पॉइंट? तो होगा कि एंड ऑफ द डे मैं घूमता ही रहूंगा, मैं सोचता ही रहूंगा। तो अपनी स्टडी इंप्रूव करें। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के ऊपर जिस दिन आपको ये समझ आ गई कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो बिजनेस है ये आपको कहां से कहां लेके जा सकता है, उसके बाद आपको कोई और बिजनेस अच्छा भी लगेगा। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल आप देखें। क्या वजह है कि इसके अंदर आप इतनी बड़ी अचीवमेंट ले सकते हैं? क्या वजह है कि इसके अंदर आप लाइफ 5 साल में चेंज कर सकते हैं? उसकी वजह, लॉजिकल वजह जब तक आपको समझ नहीं आएगी, जब तक लॉजिक समझ नहीं आएगा, जब तक फैक्ट्स एंड फिगर समझ नहीं आएंगे, तो फिर पता होगा क्या? फिर ये होगा कि कोई आपके पास आएगा, आपसे कहा जी बड़ी जबरदस्त कंपनी आई है, तुम 4 लाख लाओ, सो जाओ, घर 5 लाख मिलेगा, और आप बहुत आसानी से लगा देते हैं। उसकी वजह क्या है? तो हमारे यहाँ, मैं कल भी एक सेशन में बात कर रहा था कि सबसे आसान जुमला जो हमें बहुत अट्रैक्ट करता है और वो ये करता है कि हमें कुछ ना करना पड़े पैसे। और यही वजह है कि जिसकी वजह से बहुत सारे फराडिये बहुत आसानी से आके हमारे साथ फ्रॉड कर जाते हैं। मैं अक्सर दोस्तों में जब ट्रेनिंग सेशन के बाद निकलता हूँ, वो कहते हैं लियाकत भाई आप इधर ठीक कह रहे होते हैं जी, ट्रेनिंग करें, ये डुप्लीकेशन करें, लोगों को एजुकेट करें, ये करें, वो करें। तो दूसरे आके कहते हैं जनाब कुछ भी नहीं करें, पैसे आएंगे। मैंने कहा फिर वही कर लेंगे, 6 महीने बाद वो नहीं होंगे, हम तो इधर ही। सीरियस